من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرام آیت نمبر 76 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا جب قصہ سنایا ہے نا تو پھر کیا کہا ہے کہ وہ راستے میں ہی ان کی بستی پڑتی ہے. راستے میں کہاں پڑتی ہے؟ مکہ مکرمہ کے. مکہ سے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، میں تو مڈل ایسٹ میں کبھی نہیں رہی، مطلب وزٹ کے لیے جاتے ہیں، ایک دو دفعہ عمرے کے لیے میں گئی ہوں، یا پھر ہم لوگ یو اے میں دبئی کے ٹور، لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی اس کے ساتھ انسٹرکشن نہیں ہے. ہم نقشہ ہی دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ڈیزرٹ ہے ساتھ یہاں پر یمن کی طرف، اور یمن کی طرف ایسی بستیوں کے آثار ملتے ہیں جو آثار قدیمہ، جیسے پاکستان میں کچھ بستیاں دریافت ہوتی ہیں موئنجو دوڑو یا ہڑپا ٹائپ، تو وہاں پر ایسے ہیں. کہتے ہیں حضر موت غالباً حضر موت اور یمن کے درمیان، کیونکہ میں نہیں گئی، نہ مجھے ایگزیکٹ پتا ہے لوکیشن، اور نہ میں جیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتی ہوں. لیکن یہ راستہ پڑتا ہے شام کا، جہاں سے حجاز کو کنیکٹ کرتی ہے نا جو روڈ، کہتے ہیں یہاں اللہ نے جو کہا ہے نا لب سبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی گرینڈ روڈ ہے، روڈ کے پاس وہاں ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی مکہ والوں کو. اور ان کی تجارت ہمیں پتہ ہے، ابو سفیان کے قافلے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے سفر ہیں تجارت کے لحاظ سے وہ شام کی طرف ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یمن اور شام کی طرف جانے والا کوئی راستہ ہوگا جہاں اکثر مکہ والے ٹریول کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان بستیوں کی ہلاکت کی داستان انہیں سنائی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، آتے جاتے انسان سفر میں سب سے زیادہ نوٹس کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے. ان فی ذالک، اس سب میں نشانیاں ہیں، لآیات للمؤمنین، ایک نشانی نہیں ہے، بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور یقین کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اصحاب ایکا، اصحاب مدین، یہ کون سی قوم ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ کی قوم کہاں ہے؟ مصر میں آئے وہ، وہاں مدین. یہ سارے علاقے فلسطین سے لے کر سعودی عرب تک، یہ عربوں کے ہی ہے نا. آج دنیا میں یہ جتنے ملک ہیں 30-35، یہ سارے عرب ملک ہیں. اللہ نے ان کو قرآن میں جتنے قصے سنائے ہیں وہ انہی کے درمیان آباد قوموں کے سنائے ہیں جو ڈسٹروائے ہوئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی تھرڈ ورلڈ کی کہانیاں نہیں سنائی کہ یہ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ان کو اللہ تعالیٰ نے، مجھے ایسے لگتا ہے، مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان جو کچھ ہے نا اسی کے اندر ہی رکھا ہے. مثالیں بھی اللہ نے وہی دی ہیں، بستیاں بھی بار بار قرآن میں جن 6-7 قوموں کی تباہی کا ذکر ہے وہ عربوں سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ لوگ جانتے تھے، ان کے بارے میں پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، ایکسپیرینس کر چکے تھے، سفر میں دیکھ چکے تھے. بس وہی چیزیں اللہ نے ریپیٹ کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کبھی اصحاب مدین، اور یہاں نیا ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، ایکا والے کا ہے. لا ظالمین، وہ البتہ ضرور ظالم تھے. میں اپنا کل کا ٹیسٹ پریپیئر کری تھی، میرا 26ویں پارے کا ٹیسٹ تھا. شکر ہے ٹیچر نے ڈیلے کر دیا، الحمدللہ آج اگلے ویک پہ چلا گیا. تو کل تو میری جان پہ بنی ہوئی تھی نا ٹیسٹ پریپیئر کرتے ہوئے. دن اس میں سورت 26ویں سپارے کی پہلی سورت آکاف کل میں پریپیئر کر رہی تھی، تو اس میں ایک آیت آئی. میں نے کہا آج سے پہلے پڑھتے رہے ہیں، ٹیچر سے بھی پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن اس طرح سے مجھ سے میرے اوپر نہیں گزری. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. یہ ورڈ اللہ بہت دفعہ یوز کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا. وہ میں نے نوٹ بھی کیا، اپنے نوٹس میں بنایا. تو اللہ نے کیٹیگرائز کیا ہے، ڈیفینیشنز بتائی ہیں، ہمیں رینک بتائے ہیں. گمراہی کے بھی سب سے اونچا رینک اور سب سے نیچے ہو جائے گا نا وہ تو ایک طرح سے، اور ظلم کا بھی سب سے اونچا رینک. جیسے اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چھپائے. ہمیں
ہمیں لگتا ہی نہیں ہے, ہم پیسز میں قرآن پڑھتے ہیں. اب جو جہاد کا کام کر رہے ہیں وہ والی آیات زیادہ پرومیننٹ کر کے پڑھاتے ہیں, اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کی ذہن سازی میں استعمال کرتے ہیں. ایک چنک لیتے ہیں, ایک پیس لیتے ہیں قرآن سے. جو ڈونیشن کا کام کر رہے ہیں, مسجدیں بنانے کا کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو وہ احادیث سناتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اگر پیسہ لگا دیا جائے تو جنت میں گھر بن جائے گا. تو ہم دین کو تھرولی نہیں پڑھتے, پورا کا پورا نہیں پڑھتے, حالانکہ اللہ نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. یہ دین, یہ کتاب آپ کے لیے مکمل امن ہے, مکمل سبمیشن ہے, اس میں پورا داخل ہو جاؤ. تو ہم لوگ پورا داخل نہیں ہوتے, تو ہم پورا ریسرچ بھی نہیں کرتے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے, اور سب سے بڑی گمراہی کیا ہے. میرے پاس ابھی وہ نوٹس نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے شیئر کرتی. میں نے نوٹ کر لیا ہے, بہرحال انشاءاللہ کسی بھی موقع پہ میں شیئر کروں گی. تو میرے لیے نئی بات تھی کہ اللہ نے, پہلے تو میں یہ تو پڑھتی رہی تھی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے, مطلب یہی پڑھا سورۃ بقرہ میں کہ جو اللہ کی آیات کو کچھ چھپائے کچھ بتائے, پیسز میں ڈیوائیڈ کر دے اور گروہ بندی کرے, اختلاف کرے. لیکن سب سے بڑی گمراہی وہ بھی اللہ نے اسپیسیفکلی بتائی ہے. یہاں تک تو آیت مجھے یاد ہے, آگے مجھے یاد نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے اور سب سے بڑے جرم کیا ہے. اب ہم جن 7 اور 6 قوموں کے پڑھ چکے ہیں, کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ وہ نماز چھوڑ دیتے تھے, کہیں ہم نے نہیں پڑھا وہ حج کو نہیں جاتے تھے, ان کا قرآن کے ساتھ, اپنی بک کے ساتھ وہ تعلق نہیں تھا. جو بھی جرم ہے نا ان کا, وہ معاملات کے ساتھ نکل رہا ہے, ابھی تک تو نکل رہا ہے. جب انسان اپنے معاملات میں فیئر نہیں ہوتا نا, ہم سمجھتے ہیں اچھا الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, ہم سمجھتے ہیں وہ چھوٹا جرم کر رہا ہے, وہ اپنی نماز قرآن سے معاشرے کو دکھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اللہ کو بھی دے لے گا. الحمدللہ. تو پھر ہمیں اسی بات کا پتہ نہیں چلتا کہ بڑا گناہ کیا ہے اور بڑے ظلم کون سے ہیں. اللہ کہتا ہے انسان کے ساتھ جب تم معاملہ کرتے ہو, آج ملیہ تمہیں لیسن پڑھاتے ہوئے سورت ہم پڑھ رہے تھے, سورت تحریم, جس میں وہ ہے زہار کے بارے میں بات ہے, وہ جو خالہ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کے بارے میں بتایا, اور اللہ نے خاص طور پہ کہا یہ منہ سے بات نکال دینا, ہماری بیویاں ہماری مائیں ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم ایسے ریٹرن کر لو. اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا, تمہیں غلام آزاد کرنا پڑے گا, یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے, یا تمہیں 30-60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. ویسے یہ آسان بات نہیں ہے, حالانکہ وہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ قانون لاتے ہوئے کہ تمہارے منہ سے کہہ دینے سے وہ تمہاری بیویاں نہیں ہو جاتی. لیکن عربوں میں رواج تھا, طلاق کسی طرح دیتے تھے, کہہ دیتے تھے کہ تو آج سے میری ماں ہے. تو وہ تو حضرت خولہ کو لگا مجھے طلاق ہو گئی ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے, جب ہم سورت پڑھیں گے انشاءاللہ تو ڈسکس کریں گے. لیکن میں حیران ہو رہی تھی جب اللہ نے یہ بات انہیں کی, تو اس کے بعد اللہ نے کہا یہ میں پلینٹی کیوں لے رہا ہوں تم سے, تاکہ نیکسٹ ٹائم جس کے پاس کچھ نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, ادھر اسے غلام آزاد کرنا پڑ جائے, یا اس کو جو فزیکلی ویک ہے اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے, جس میں ایک روزہ بھی مس ہوا تو گنتی دوبارہ شروع سے شروع ہوگی, تو اس کو تو لگ پتا جائے گا نا, آئندہ تو وہ سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالے گا. جب بھی کوئی جرمانہ لگایا جاتا ہے, جب بھی کوئی فائن لیا جاتا ہے, اسی بات میں لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے, آپ غلطی دوبارہ نہ کریں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ میری حدود ہیں, دھیان کرنا, میری حدود کا خیال کرنا, کہ میری حدود کا جو انکار کرتا ہے نا, جو اس پہ عمل نہیں کرتا, میں اس کے اوپر ذلت کا عذاب دیتا ہوں. اسپیسیفک عذاب کی اللہ نے بات کی, میں اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں آج کا لیسن. اٹ واز ویری ہانٹنگ. ہم لوگ سمجھتے ہیں عام بات ہے کہ نہیں, یہ ہم حدود کی پکڑ میں نہیں آتے, ہم کسی مفتی کے پاس چلے جائیں گے اور یہ بات ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے یہ ان کا لمٹس کا خیال رکھنا. آپ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے تو 200 پہ نہ لے جائیں, آپ کو پتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں, فائن ہو جائے گا. اللہ کے کیمروں کو آپ نے اتنا ہلکا لے لیا. اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا میں گواہ ہوتا ہوں, میں شہید ہوتا ہوں تمہارے معاملات کے درمیان. جب کوئی نہیں ہوتا میں حاضر ہوتا ہوں, میں موجود ہوتا ہوں. اللہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے, اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا. ہمیں 1000-1500 کا فائن بھرتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری اسپیڈ اگر زیادہ ہوگی, ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ روڈ ایسی ہے, سلپری ہے, ہمارا سویئر ایکسیڈنٹ ہونا ہے, ہمارا فیٹل قسم کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, ہماری جان بھی جائے گی.
اپنی جان کی ہمیں اتنی پرواہ ہوتی ہے جو آنی جانی چیز ہے، جو چند روزہ دنیا ہے، اور جہاں پرماننٹ عذاب کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ذلت کا عذاب دوں گا اور پرماننٹ دوں گا، اور وہاں حدود اللہ کو ہم لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں اور تقوی کو چھوڑ کے فتوے کی باتیں، ہمارے ہاں یہی رواج ہے افسوس کے ساتھ۔ تو اللہ کی باتیں نہ چھپائی جا سکتی ہیں، نہ ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں سب نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کیا۔ آپ تصور کریں جس دن آپ اکیلے اللہ کو فیس کر رہے ہوں گے، عدالت لگی ہوگی، اللہ آپ سے آپ کے اعمال کا پوچھے گا، کیا یہ ایکسکیوز دے سکتا ہے ہم میں سے کوئی کہ معاشرہ کر رہا تھا؟ آج یہ بات بڑے آسانی سے منہ سے نکالتے ہیں، ٹرینڈ ایسے سیٹ ہے، کیا کریں جی، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ اللہ کو بتائیں گے اللہ مجھے دنیا کو اس ٹائم دیکھنا پڑا تھا، میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ یہ ایکسکیوز اتنا لیم ہے کہ آپ بنا ہی نہیں سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی میں کہتی ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا۔ آج جس بہانے کو ہم نے عمل کے لیے بے عملی کے لیے رکھ چھوڑا ہے، بڑی بے عملی ہے۔ کیا کریں کیا کریں، اکثریت یہ کر رہی ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا، آپ کو قرآن میں بتایا کہ اکثریت غلط ہوگی، اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے میری باتوں کو، اکثر لوگ اس طرح سے علم گیٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو تو فرینڈس کو فالو کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، آپ تو بک آف اللہ کو فالو کرنا ہے، آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کا دین آپ کو کچھ سکھاتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ معاشرہ یہ کہتا ہے۔ ان ساری قوموں نے صرف یہی کہا تھا، معاشرہ یہ کہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں عبرت کی مثالیں بنا چھوڑا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے راستوں پہ ان کی مثالیں رکھ چھوڑی ہیں کہ تمہیں نظر آئے، تمہیں پتہ چلے، تم آنے والے زمانوں کے لیے خدا نہ خواستہ عبرت کی مثال نہ بن جاؤ۔ اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ عبرت کی مثال بننا چاہتا ہے یا وہ اللہ کے قانون کی بالادستی قائم کر کے، چاہے وہ اکیلا ہو لیکن اگر وہ ٹھیک ہو، اگر اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اللہ اسے کہتا ہے فوز الکبیر ہے، خوشخبری ہو۔ میرا جو حفظ کا سبق ہے سورت بروج ہے، اس میں سورت بروج میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک خاص لوگ تھے جنہوں نے آگ میں ڈالا اور صرف مسلمان ہونے کی بنا پہ۔ اللہ نے کہا جو جل گئے، جو مر گئے، جن کے اوپر تم نے ظلم کیا، وہ فوز کبیر پا گئے۔ اللہ کے سٹینڈرڈ کتنے ڈیفرنٹ ہیں ہمارے سٹینڈرڈ سے۔ ہم تو کہیں گے اس کا کھ نہ رہا، گھر بھی جل گیا، خود بھی جلا دیے گئے، بچے پہلے اس کو مروا دیے گئے، ہم تو کہیں گے دنیا کے لحاظ سے یہ بالکل ڈسٹروائے ناکام انسان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فوز کبیر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تم جلانے والے تھے، اللہ اس ٹائم تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو کہتا ہے تم ناکام ہو گئے ہو۔ چاہے محلوں میں بیٹھے ہو، چاہے تم نے اپنے آگے سکرینیں لگائی ہو، یا تم مانیٹر کر رہے ہو، تم واچ کر رہے ہو، تمہارے سیٹلائٹ اوپر چل رہے ہیں، چاہے تم ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہو، چاہے تم سپائنگ کیمراز کے ساتھ لوگوں کو ٹیکنالوجیز کے ساتھ انویٹ کر رہے ہو، لیکن تم ناکام ہو اگر تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ چاہے تم دنیا کے لحاظ سے کرش ہو گئے ہو، تمہیں قبروں میں پہنچا دیا گیا، تمہیں جلا دیا گیا، تمہاری بستیاں ڈسٹروائے کر دی گئی ہیں، اگر تمہارے سے اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو۔ یہ کامیابی ہے، بس یہ بتانا چاہتا ہے اللہ، پورے قرآن میں یہی بتاتا ہے آپ کو۔ ہماری سائیکالوجی کو ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار پرووک کرتا ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی کو ہسٹری کی بات سمجھ میں آئے گی، کسی کو زمین کی بات سمجھ میں آئے گی، کسی کو نیچر، کلائمیٹ، ان چیزوں سے متعلق شاید سمجھ میں آ جائے، اس کی دلچسپی سائنس ہو، کسی کی فزکس ہو، کہ کسی کو کوئی بات تو سمجھ میں آئے گی نا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہر انسان کے اندر، جیسے میں ہوں، مجھے سائنس کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے شریعت کی بات زیادہ اپیل کرے، آپ کو ہو سکتا ہے نماز کے جو ریچول ہیں اس پہ جھکنا، اٹھنا، بیٹھنا، وہ فزیکل ایک ایکسرسائز بھی تو ہے، کسی کو وہ اپیل کر جائے گی، کسی کو اللہ کا کوئی قانون کسی بھی طرح نیچر کے تھرو اپیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے چونٹی کی، کبھی شہد کی مکھی کی، کبھی ہدہد کی، کبھی بکڑی کی مثال دی ہے، اور اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی حقیر مثالیں دینے کو تیار ہوں اگر تم سمجھنے والے بن۔ اللہ بارش کی مثال لاتا ہے، آسمان کی لاتا ہے، کلائمیٹ کی لاتا ہے، بادلوں کی لاتا ہے، اللہ درختوں کی لاتا ہے، کھیتیوں کی لاتا ہے، جڑی بوٹیوں کی لاتا ہے، آپ کو اپنی بایولوجیکل سسٹم کی لاتا ہے، آپ کی ساری جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں آپ اتنے مہینے رہتے ہو، پھر آپ لوتھڑا بنتے ہو، آپ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتے ہو، پھر اس کے اوپر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے، آپ کے پورز۔ کیوں؟ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو ویریس پروسپیکٹ سے جگانا چاہتا ہے
آپ کی روح کو آپ کی روح کو اٹیچ کرنا چاہتا ہے بک آف اللہ کے ساتھ، کہ کہیں یاد آ جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میرا مقام کیا ہے، مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا. وہ جو نیند، ہم سب ایک نیند کا شکار ہے نا، ہماری روحیں، اللہ اس سے جگانا چاہتا ہے. ابو کہتے ہوتے ہیں میرے، ستے کو تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، جاگتے کو کون اٹھاوے. ہم وہ جاگتے ہوئے ستے ہیں کہ جن کو اٹھایا نہیں جا سکتا. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے، دیکھیں تو صحیح، ایسے تھوڑی بھیجا، اتنے پیغمبر بھیجے. آسان بات ہے، کتابیں بھیجی، شریعتیں اتاری، ہر دور کے لیے ڈفرینٹ. ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ پرانے دور کی باتیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے پریکٹیکل ہوگا. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کائنات کا بنانے والا، جس کو پتا ہے کہ میں نے آخر میں کائنات ڈسٹروائے کیسے کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتا انسانوں کی ضروریات آخری زمانے میں کیا ہوں گی. پریکٹیسیبل ہے یہ سارے کے سارے لاز اللہ کے بنائے ہوئے. قیامت تک کے لیے جو زہار کے قانون ہیں، طلاق کے قانون ہیں، جو نماز کے قانون ہیں، جو فرائض ہیں، وضو کے ہیں، غسل کے ہیں، وہ ہر جگہ، وہ ہر زمانے کے لیے آنے والے دور میں نہیں، قابل عمل ہے. یہ نہ کہا سمجھا کریں. بعض دفعہ شیطان اس طریقے سے بھی ڈالتا ہے کہ وہ حالات ڈیفرنٹ تھے، ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اچھا بن گئے. بچپن میں بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی صحابہ کے دور میں ہوتے، لیکن اب پتہ چلتا ہے صحابہ کے دور میں ہوتے تو آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی. اگر تب نہ مانتے خدا نہ خواستہ تو تب کہاں کھڑے ہوتے، ابو جہل یا ابو لہب کے ساتھ. ہمارے بارے میں قرآن کی خدا نہ خواستہ وعیدیں اتر رہی ہوتی. تو غیب پہ ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہ کہ آپ نے جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ یقین کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نشانیاں تو ہیں یہ ساری باتیں، لیکن کس کے لیے؟ ایمان لانے والے، جو یقین کرے گا. اور یقین کرو کہ اصحاب ایکا، ان کا جرم کیا تھا؟ نمازیں پوری تھی، تسبیحاں پوری تھی. اہل مدین کا، ایکا والوں کا ناپ تول میں تھوڑی سی ڈنڈی. میں نے آپ کو بتایا جہاں ہم نے وہ سورت پڑھی تھی، میرے خیال میں سورت رات، جہاں پر آل شعیب کا قصہ تھا، آئی ڈونٹ نو، یا سورت یونس میں، وہاں میں نے آپ کو ورڈ کا لٹرل میننگ بتایا تھا. اتنی کمی کرتے تھے کہ جتنا اوپر چیز کو بھریں پیمانے سے اوپر ہو جاتا ہے، اوور فلو، بس اوور فلو کو وہ لے لیتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. لیتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبزی تول رہا ہوتا ہے نا دکاندار، ہم کہتے ہیں ساتھ سبز مرچ اور دھنیا ایکسٹرا دے دو. یقین کریں آل شعیب صرف یہی کچھ کرتے تھے، اسی پر تباہ کر دیے گئے کہ کسٹمر کہتا تھا، مجھے کنزیومر کہتا تھا مجھے تھوڑا سا اوپر ڈال کے دے دو جو تمہارے پاس فالتو ہے، اور جو بیچنے والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ پورا پورا پیمانہ کر کے تھوڑا سا بھی میں زیادہ نہ دے دوں. بس اتنی ناپ تول میں کمی ان کی تباہی کا باعث بن گئی. آج ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا، بار بار آ رہا ہے. آپ اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا میں اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھوں؟ نعوذ باللہ. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں، آپ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیسے آسان سمجھ لیا ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم داڑیاں رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، حج عمرے کر کے، اور قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر کے اللہ کو بتا دیں گے. یہ چارج شیٹ میری دیکھیں، میرے پاس یہ ہے. جب میں معاملہ کرنے لگوں گی تو میں کہوں گی دکاندار سے وہ ساری ریڑھی میں سے اچھا فروٹ اٹھا کے مجھے دے دے، اور میں اس سے کہوں گی جتنا تم باقی لوگوں کو جتنے پیسوں میں بیچ رہے ہو مجھے اس سے ہاف پرائس میں دے دو. میں اس کی خالہ کی بیٹی لگتی ہوں، یا پھوپھی کی بیٹی ہوں، یا تائی کی بیٹی ہوں، کہ میرے ساتھ وہ اسپیشل مہربانی کرے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا بھائی دکاندار کو، تم نے اوروں سے یہ کما لیا ہوگا، میرے سے تو ایسے کرنا ہے. مجھے یہ کپڑا 200 روپے میٹر تم نے بیچا ہوگا لوگوں کو، لیکن مجھے تم نا 150 روپے میٹر دے دو. تو میں شکر ہے الحمدللہ، میں نہیں کہتی دکاندار کو ایسے، لیکن ہماری کوشش ایسے ہوتی ہے کہ کم سے کم قیمت پہ اچھی سے اچھی چیز خریدیں. اور آل شعیب صرف یہی کچھ کرتے تھے. آل شعیب شعیب علیہ السلام کی قوم، ایکا والے. اللہ کہہ رہا ہے لظالمین، لام تاکید کا لگ رہا ہے، اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا، ایمفسائز دے. اللہ کہہ رہا ہے وہ بہت بڑے ظالم تھے، ڈیفینیٹ ظالم تھے، پرماننٹ ظالم تھے، صرف یہی کچھ کرنے سے. اور آپ اور میں پھر کتنے بڑے ظالم ہیں. ہم دودھ والے سے کہتے ہیں دودھ دو نا تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے. کپڑا جب گز میں وہ پیمائش کرتا ہے دکاندار کہتے ہیں تھوڑا سا اوپر دے دو. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یقین کریں یہی ٹریڈ ہے. فن تکم نام انہم، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے ان سے انتقام لیا. ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کبھی کہتے ہیں شہباز شریف نے مہنگائی کر دی،
کبھی کہتے ہیں عمران خان نے پیٹرول مہنگا کر دیا. اللہ کہہ رہے فن تکمنا، میں ہوتا ہوں یہ انتقام لینے والا، میں پھر ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہوں، میں کسی چیز کی شارٹیج کر دیتا ہوں، میرا انتقام ہوتا ہے. منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان دونوں قوموں کے، لوط والوں کے اور شعیب والوں کے، ان کی نشانیاں، ان کے آثار راستوں کے اوپر واضح. امام کہتے ہیں لیڈ کرنے والا، لیڈ کرتے ہیں واضح طور پر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. ایک رسول نہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی ایک ہوتا ہے اللہ کی بات کرنے والا؟ ایک ہے؟ نہیں. آپ اردو سپیکرز کو دیکھیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، دیگت ہاشمی ہیں، فرحت ہاشمی ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں. اچھا انگلش سپیکرز میں چلے جائیں، نعمان علی خان ہیں، یوتھ کلب والے ہیں آج کل. اچھا اور کیا ہے، علی مرزا، انجینئر علی مرزا، یوٹیوب پہ وہ ان کا چینل ہے. محمد علی مرزا، یس محمد علی مرزا. اور ایک مفتی نعیم ہے، مفتی مسعود ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں. کتنے سپیکرز ہیں جن کو اردو سمجھنے والے، پنجابی سمجھنے والے، سرائکی سمجھنے والے ان کو سنتے ہیں. اس کے علاوہ پیس ٹی وی ہے، کیو ٹی وی ہے، کتنے چینلز ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ بھی ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ جو اللہ کی بات کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا کچھ اور ہیں وہ جو سبز پگڑیوں والے ہیں، کچھ اور ہے. تو یہ سب کر تو اچھی بات رہے ہیں نا اپنے اپنے طور پہ. وہ ایک اور ہمارے ہاں وہ ایک بسنس ہے کہ وہ لے کے ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے مسلک کی صرف بات سنیں گے. جس کی ٹوپی کا کلر مجھ سے میچ ہوگا، جس کی دکان پہ میرے جیسا سودا ملتا ہوگا، ہم وہ مانیں گے. وہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سب کر تو اللہ کی بات رہے ہیں نا. کسی نہ کسی طرح چاہتے تو یہ سب لوگ یہی ہے نا کہ اب اللہ سے جڑ جائے. تو پھر ہمارے ہاں بھی اللہ کی بات کرنے والے بہت ہیں، صرف ان کے پاس بہت رسول نہیں آئے. اللہ ہر زمانے میں اپنا کام لینے والوں کو ڈسٹنگوش رکھتا ہے، باقی لوگوں سے بھیجتا ہے. اس کے علاوہ یہ تو پرومیننٹ فگرز ہیں نا، سیلیبریٹیز ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہاں مدرسے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ خان ویلے سے نکلے، میرا خیال ہے دائیں بائیں آپ کو 2-4 مدرسے مل جائیں گے. ہر چوتھی پانچویں مسجد میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو. ابھی اس بات کو ہم نہیں کر رہے ڈسکس، لیکن ہے تو صحیح. آپ کو دین سکھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، والنٹری بیٹھے ہیں، زندگیاں لگا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو حقیر سمجھا، دین کے خدمت کرنے والوں کو. کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، عمل کے ساتھ جھٹلاؤ، اب اپنے رویے کے ساتھ جھٹلاؤ، اگنور کرو، حقیر سمجھو. ہجر والوں نے، پتھر والوں کا اللہ قصہ سنانے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جن کے ساتھ میں نے پتھروں والوں کا جو انجام کیا، ان کی عادت تھی کہ اللہ کے میسنجرز کو، اللہ کا پیغام سنانے والوں کو انہوں نے اگنور کیا، جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم ان کے پاس سیورل قسم کی نشانیاں لے کر آئے. فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کی عادت کیا تھی؟ اعراض کرنا. اعراض، اس کو مورزین کا سملر لکھیں انگلش میں، اگنور. اعراض تو اردو میں بھی کہتے ہیں اور عربی میں بھی کہتے ہیں. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور وہ تھے گھر بنانے والے، کرو کرتے تھے. يَنْحِتُونَ کہتے ہیں کرو کرنا، کرو کرنا کہتے ہیں گھڑنا. وہ گھڑتے تھے، پتھروں کو گھڑتے تھے. من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، اپنے گھر، آمنین، جہاں وہ امن سے رہتے تھے. یہ کس کی بات ہونے لگی ہے؟ قوم صالح کی، سمود والوں کی، یا عاد والوں کی، سوری حضرت ہود کی قوم عاد. وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو ایک خاص آواز تھی، چنگھاڑ تھی، جیسے بلاسٹ ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ کوئی گاڑی ایسی ہوتی ہے، ڈیک ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ہلنے لگ جاتے ہیں. صرف آواز کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ آواز جب بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے صیحہ. صیحہ کہتے ہیں ایسی آواز جو ایکسپلوڈ کر دے، چیزوں کو اڑا ڈالے، اتنی تیز ہو کہ وہ چیزیں پھٹ جائیں، ٹوٹ پھوٹ جائیں. ان پر عذاب اس صورت میں آیا تھا. مصبحین، صبح انہوں نے اس حالت میں کی تھی کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور وہ سب ختم ہو گئے تھے. فما اغنا عنہم، نہ کام آیا ان کے، غنی کیا ان کو، بچایا. ما کانوا یکسبون، ان کا جو صنعت تھی، جو حرفت تھی پہاڑوں کے اندر، وہ پہاڑ تو موجود ہیں، انسان ہی اڑے نا اس دھماکے سے. یا تو وہ پہاڑ اڑ جاتے ہیں، ان کے اوپر گر جاتے. وہ پہاڑ موجود ہیں، اللہ نے نشانی بنا کے رکھے ہیں. اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں. اللہ انسان کو اس کی اوقات دکھاتا ہے.
وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنے یونیورس ہیں، جتنے پلانٹ ہیں، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ہر چیز بائی پرپز ہے، ہر چیز اس لیے بنائی گئی ہے، وہ مینٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انسان اس کو ایکسپلور کرے، اس سے سیکھے. یہ رب تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن انسان اپنی نظر کو جھکا کے رکھے اور زمین کو ہی چمٹ جائے، کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزارے، تو اٹس اپ ٹو ہم اور ہر. ان ربک، اچھا، وان الساعۃ لآتیۃ، یہ سب چیزیں حق بنی ہیں. جب کوئی چیز بنتی ہے تو پھر وہ کبھی نہ کبھی ختم بھی ہوتی ہے، وہ فنا بھی ہوتی ہے. یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی ڈسٹروائے ہوں گے، فنا ہو جائیں گے. وہ گھڑی آئے گی، آتیتن فاصفح الصفح الجمیل. اب وہ گھڑی کے آنے تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ صفحہ کسے کہتے ہیں؟ پیج کو. صفحہ اردو میں پیج کو کہتے ہیں، عربی میں بھی وہی صفحہ ہے، میننگ سملر ہے اس کا. اللہ کہہ رہا ہے ٹرن اوور دا پیج، اچھے طریقے سے. جمیل کا ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ. ٹرن اوور دا پیج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پچھلی کو چھوڑو. وہ تو لوگ تھے جو گزر گئے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے نا، اس کے اوپر پیج کرو ٹرن. ہم اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں بات؟ مٹی پاؤ، پچھلی گل چھوڑو. اپنی اپنی زبان میں مختلف محاورے ہیں. یار پچھلی تے مٹی پاؤ، ابو چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نویں سویں، پچھلی برابر سرابر مٹا دیتے ہیں. تم نے کتنے کیے، میں نے کتنے کیے. جب ہم کسی سے درگزر کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تب بھی یہی کہتے ہیں کہ پچھلی چھوڑ دیں، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. مجھ سے زیادتیاں ہو گئیں، میں نے آپ کا دل دکھایا، میں نے آپ کے معاملات خراب کیے. اب آگے جو ہے ٹرن اوور دا پیج کا مطلب ہوتا ہے پچھلی کو بھول کے ہم نیا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دائی کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کو اور مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ اور ہم سب کو خاص طور پہ الحمدللہ، کہ آپ فاصفح الصفح الجمیل. جن لوگوں کا یہ رویہ ہونا، جو اللہ کی بات کو ہر حالت میں جھٹلاتے ہیں، جو ہر حالت میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہر حالت میں حق کے راستے سے روکتے ہیں، ان کا پیج پلٹ دیجیے، ان کا ڈور پیچھے بند کر دیجیے. شٹ دا ڈور بیہائنڈ اور آگے کی طرف چلیں. یہ اسپینش یا اٹالین مثال ہے کہ جب آپ کچھ نیا آغاز کرنے والے ہوں نا، تو اپنی زندگی کے جو لاسز ہیں، پچھلے لاسٹ ہیں، ان کو بھول جائیں، ورنہ آپ ڈپریشن میں جائیں گے، ورنہ آپ بے عملی میں جائیں گے. ڈپریشن آپ کو بستر پہ ڈالے گا اور آپ کسی نہ کام کے رہیں گے. شیطان یہی چاہتا ہے. او ہو میرے ساتھ ایسی ہو گئی تھی، اچھا میرے تو بچوں نے گھر سے نکال دیا. حالانکہ اللہ آپ کو بتا چکے ہیں حضرت یوسف کے بھائیوں نے نکالا تھا. آپ دنیا کے رشتوں سے توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جب آپ سورۃ یوسف پڑھ چکے ہیں؟ سگے بھائی تھے نا، باپ ایک سیم تھا، پیغمبر زادے تھے سارے کے سارے. ان کا بھائی پیغمبر، ان کے باپ والد پیغمبر، ان کا دادا پیغمبر، حضرت ابراہیم کے پوتے ہی تھے یہ سارے کے سارے. پڑ پوتے ہی لگے نا، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے، گرینڈ سنس. اس کے باوجود وہ رشتوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. آپ رو رہے ہوتے ہیں، میری بہن ہے، سگی بہن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ کیا. اللہ آپ کو رشتوں کی حقیقت نہیں بتاتا کیا قرآن میں؟ آپ اولاد کے غم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، میری سگی اولاد نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ نے اپنے غم میں نہیں رہنا. آپ اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ آپ غم مناتے رہیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. او ہو میرے والدین نے ایسے کیا تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، انہوں نے مجھے عالمہ بنا دیا، اب میں ساری زندگی روتی رہوں کیا اس بات پہ؟ نہیں. ٹرن دا پیج بیہائنڈ. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، لٹرلی یہی میننگ ہے اس کا. فاصفح الصفح الجمیل. جو پیچھے گزر گیا ہے، جو غلط لوگ ہیں، جو غلط رویے ہیں، ان کو پیج کلوز کر دیجیے. آپ نے آگے موو کرنا ہے. میرے پاس اور آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم نے قرآن پہ تحقیق کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہمارے پاس کرنے کو کتنے کام ہیں. یقین کریں میرے پاس تو کرنے کو بہت سے کام ہیں. میں نے تو اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھانا ہے، میں نے اپنا حفظ کا سبق یاد کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے قرآن پہ ریسرچ کرنی ہے، میں نے اپنے چینل کے لیے کام کرنا ہے کہ کسی بھی دل تک میری بات کوئی پہنچ جائے، کوئی میری وجہ سے جڑ جائے. اس کے علاوہ میں نے تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے. میرے پاس تو ٹائم نہیں بچتا. باقی مجھے نہیں پتا کیسے بچ جاتا ہے لوگوں کے پاس ٹائم دنیا کی باتیں کرنے کے لیے، دنیا کے رویوں پر رونے کے لیے. میری کزن نے ایسے کیا تھا، میری بہن نے ایسے کیا تھا، اس نے میرے اتنے برے کیے تھے، مجھ پر کالا جادو بھی کروایا تھا، مجھے بستر پر بھی ڈالا تھا. فاصفح الصفح الجمیل. آپ نے آگے موو کرنا ہے. آپ دنیا میں جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، ٹرن اوور دی پیج. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے،
ان کے معاملات پہ جلنا کوڑنا چھوڑ دیجیے. ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا رب بہتر ہے پیدا کرنے کے والا، بہترین ہے اس کا علم، وہ جانتا ہے اس نے کس پرپس کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، یہ آپ بیتی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے انکریجمنٹ ملے. کیونکہ میں اپنی کلاس میں میں نے جب قرآن حفظ کرنا شروع کیا، میری کزن جو لندن والی ہے اس کی بیٹی سے مجھے انکریجمنٹ ملی. میرے لیے وہ ایگزامپل بنی کہ وہ بچی مجھے قرآن پاک سناتی تھی. اس نے مجھے کہا فقیہ نے کہ آپ اس کا قرآن سنا کریں. جب میں اس کا قرآن سنتی رہی ایک دو ماہ، مجھے لگا وائی ناٹ می. یہ بچی تو وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے لندن میں، وہ اس کی ماں میں شاعری کی کیسٹ لگا کے اسے سنواتی ہے یا CD یا کچھ بھی، اور اس کے بعد وہ ماں اتنی محنت کر رہی ہے، وہ بچی بھی یاد کرتی ہے، کھیلتے ہوئے بھی سن رہی ہے، کھاتے ہوئے بھی سن رہی ہے، وہ مجھے بھی سناتی ہے اپنا لیسن. وہ اس نے جس اسکول میں پڑھ رہی تھی پبلک اسکول میں، اس نے ماں نے ادھر سے پڑھاتے ہوئے ہی اس کو قرآن بھی یاد کروایا. تو وائی ناٹ می، مجھے تو کوئی نہ کوئی مدرسہ بھی مل جائے گا، مجھے تو کوئی پڑھانے والا مل جائے گا، میں کیوں نہ پڑھوں. اور جہاں انسٹیٹیوٹ میں میں وہ سیکھنے جاتی ہوں، تفہیم سیکھنے جاتی ہوں، قرآن کا مفہوم، تفسیر، ترجمہ، وہاں میں پہلے بھی سیکھ رہی تھی لیکن میں نے درمیان میں بندہ رک جاتا ہے نا، کوئی اور کام میں مصروف ہو. تو وہاں آنٹی آتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ یقین کریں وہ واکر پہ آتی ہیں، وہ چل نہیں سکتی، اور میں آنٹی کو چھوڑنے جاتی ہوں. میں جس رکشے پہ آتی ہوں اب میں آنٹی کے ساتھ ہی آتی ہوں. تو وہ آنٹی کا گھر اوپر ہے، اسٹیئرز پہ، وہ روز سیڑھیاں چڑھتی ہیں، جو بندہ چل نہیں سکتا اپنی ٹانگوں پہ، اور روز سیڑھیاں چڑھتی ہیں کلاس لینے کے لیے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم دین نہ سیکھیں؟ میرا تو ایکسکیوز اسی دن ختم ہو گیا. تو میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے لیے. میری شادی ہوئی تو میری ساس تو مطلب آپ شادی سے پہلے تو آپ لوگوں سے نہیں ملتے نا، رکھ پا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ نیوندر بھاجی، یہ ہوتا ہے سسٹم کی کسی کی خوشی غمیوں میں شریک ہونا. آپ کے پیرنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ شادی کے بعد اپنی ساس کے ساتھ جانتے ہیں سسرال میں آنا جانا. تو میری شادی کے بعد چاہیے تو انہیں تھا کہ وہ مجھے لے جاتی، لیکن شی سیڈ کہ میں آپ کو کہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گی. اگر ہم کہیں ساتھ چلے بھی جاتے تھے تو شی سیڈ کہ آپ اپنی چیئر اٹھائیں اور کہیں اور جا کے بیٹھیں. ساس ہوتی ہے جیسے تعارف کراتی ہے کہ یہ میری بہو ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موو کرنے کا ہمارے ہاں کلچرل سوشل طریقہ ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ الحمدللہ میرے پیرنٹس آج بھی، میرے کزنز، میرے کہیں بھی جانا ہوتا ہے کسی بھی خوشی کمی پر تو لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، اچھا آپ کب نکل رہی ہیں، میں بھی ساتھ چلوں. آج تک کانفیڈینس نہیں ہے کہ اکیلے جا کے کہیں بھی لوگوں کو آپ بات کریں یا فیس کریں. وہ اس ٹائم تو مجھے بڑا ہارڈ لگا، بڑی انسلٹ لگتی تھی کہ ساس نے مجھے میرا تعارف ہی نہیں کرایا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھا، یا مجھے وہ اس طرح سے اگنور کر رہی ہیں. بعض دفعہ لٹرلی میں رو بھی رہی ہوتی تھی. لیکن اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا کہ الحمدللہ مجھے موو کرنا آ گیا، مجھے کانفیڈینس آ گیا. جب ہم وہاں پر پریزنٹیشن سیکھتے ہیں نا تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. ڈائس پہ آ کے لوگوں کے ساتھ ایڈریس کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کی اس چیز کی وجہ سے مجھے یہ آ گیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، میں پیدا کرنے والا ہوں. میں آپ کی زندگی میں تکلیف دہ لوگ، تکلیف دہ حالات کیوں لاتا ہوں؟ آپ گرو کرو، میں آپ کو کوئی خاص مقام تک پہنچانے چاہ رہا ہوتا ہوں. اب اگر میں آپ کو یہ قصہ سنا رہی ہوں تو میں کسی سیڈنس کے ساتھ نہیں سنا رہی، جسٹ اس لیے سنا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے انکریجمنٹ ملے کہ آپ کی زندگی میں بھی اور ہماری زندگی میں ٹارچرس حالات آ جاتے ہیں، ٹاکسک لوگوں سے واسطہ بڑھ جاتا ہے، جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہماری مت مار کے رکھ دیے. لیکن یقین کریں سورۃ یوسف اور یہ صورتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پیغمبروں کو ان حالات سے گزارا گیا کیونکہ اللہ نے انہیں لیڈر بنانا تھا. اور لیڈر نہیں بنتا انسان جب تک خود اس چیز کو ایکسپیرینس نہ کرے. آپ سنی سنائی پہ نہیں بن سکتے لیڈر. یہ ہے وہ خلاق ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس پرپس کے لیے کس کو بنا رہا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بہت سے مفسرین 20 to 22 آ رہا ہیں، سبع ثمانی 7 آیات یہ کہی جاتی ہیں سورۃ فاتحہ کو. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں، اور ایسے ہی بہت ساری آ رہا ہیں کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں. قرآن کو جو جزو ہے نا، جیسے سپاروں کے لحاظ سے، ہمارے ہاں تو بڑا ہی سپاروں کے لحاظ سے جاتا ہے، اس کی منزلیں ہیں. جو لوگ 7 days میں قرآن کو ختم کرنا چاہیں انہوں نے منزلیں بنائی ہوئی ہیں.
تو بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ نے 7 منزلیں قرآن کی مینشن کی. لیکن یہ جو ورڈ ہے نا والقرآن العظیم، اس کا مطلب ہے قرآن کوئی اور چیز ہے اور یہ 7 آیات کچھ اور ہے. تو سورۃ فاتحہ اٹ سیلف از مطلب ایلیبوریٹ ایک علیحدہ سے پورشن ہے، ایک علیحدہ سے اللہ کی بلیسنگ ہے، ایک تحفہ ہے جو ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دونوں رائے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں اسے پرسیو کر سکتے. اور ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت ہے جو میں نے آپ کی امت کو خاص طور پہ عطا کی ہے. 7 آیات. سورۃ فاتحہ کو سورۃ آیات شفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ شفا بھی، کہ اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ شفا کے لیے اور جس مقصد کے لیے پڑھی جائیں وہ آیات کافی ہو جاتی ہیں. روزہ ہے مجھے. لا تمدن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لا تمدن عینیک، آپ کی آنکھیں اس طرف جانی ہی نہیں چاہیے جن لوگوں کو ہم نے دنیا میں نواز رکھا ہے، دنیا دے رکھی ہے. تمدن سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رہنا سہنا، لیونگ اسٹینڈرڈز اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز، تہذیب. جی تمدن. لا تمدن، نہیں آپ نے جانا اس تمدن کی طرف. نہیں کا، آپ کی آنکھیں بھی نہ جائیں اس طرف. آنکھ جاتی ہے تو انسان کو خواہش پیدا ہوتی ہے نا دل میں. الا ما متانا، جو ہم نے متا دے رکھا ہے دنیا کا دنیا والوں کو، بے ہی ساتھ اس کے، ازواجم منہ، اس کی قسمیں. زوج کہتے ہیں قسم کو، زوج کہتے ہیں پیر کو، جوڑے کو. جو چیز ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں زوج. یہ مطلب بھی ذہن میں رکھیے گا، نہیں تو لکھ لیں آپ لوگ. جو چیزیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں اور 2 چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں اسے زوج کہتے ہیں. منہم، جو کچھ اللہ نے دنیا داروں کو دے رکھا ہے نا، آپ نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور ہم سب کو بتایا جا رہا ہے. ہم کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں حسرت ہوتی کیا ہے؟ دوسرے کی اچھی گاڑی دیکھ کے، اچھا لباس دیکھ کے، اچھی سکن دیکھ کے، ایون سکن ٹون دیکھ کے بھی حسرت ہو رہی ہوتی ہے. جتنا وہ گورا ہے میں بھی اتنی ہو جاؤں. ہاں، اس کے لیے چاہے آپ کو اپنی سکن کا ستیہ ناش کرنا پڑے، اوٹ پٹانگ قسم کی کاسمیٹکس یوز کرنی پڑے. آرگینکس پہ تو ہم لوگ جاتے نہیں ہیں نا، آسانی کے ساتھ، بس جلدی سے وہ مل جائے ایسی کریم جو بس میں نا لگاؤں اور بلیچ ہو جاؤں اور میں کپڑوں کی طرح چمک اٹھوں. حالانکہ کپڑوں کے اشتہار بناتے ہیں، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اور انسانوں کو کہتے ہیں بلیچ کر لو. اس میں مختلف قسم کی کاسمیٹکس انڈسٹری بن گئی کہ سکن کو آپ یہ دیکھیں کہ سکن کو اگر چھیل دیا جائے اور بلیچ کر دیا جائے اس کے پلے کیا رہے گا. ہمارے ہاں پھر اس کو لے کے ڈیزیز ہوتی ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے تمدن کو جو ہم نے اللہ والوں کو نہیں، اللہ کے غیروں کو دے رکھا ہے، اس کی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی. فلاں کی گاڑی اچھی ہے، میں ساری زندگی میرے دل میں حسرت رہے گی، میں اتنے پیسے جمع کر لوں بس وہ گاڑی آ جائے، اتنے پیسے جمع کر لوں میرے گھر بھی اے سی لگ جائے. بس یہی کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر غم بھی نہیں کرنا. اسے ملا ہے مجھے نہیں ملا. اسے دنیا، آپ کا واسطہ کن کے ساتھ تھا؟ ابو جہل کے ساتھ تھا، ابو لہب کے ساتھ تھا، قریش کے سرداروں، بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ تھا. آپ ان کو امپورٹنس دیا کرتے تھے کہ یہ اسلام لے آئیں گے. آپ کے اوپر پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ غلام. حضرت بلال کون ہے؟ غلام ہے. خباب بن الرت کون ہے؟ غلام ہے. ام ایمن کون ہے؟ غلام ہے. سیدنا عمار بن یاسر کا پوری فیملی غلام ہے. حضرت سمیہ بنی مخزوم کے یہ لوگ غلام ہیں. کمزور افراد، غلام افراد. ٹھیک ہے، بعد میں حضرت عمر بھی آئے 690 میں، حضرت حمزہ بھی آئے، اسلام کو اللہ نے قوت بھی عطا کی. مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ اور اوس اور خزرج کے سردار بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن یہاں مکہ میں تو یہ مکی صورت ہے، مکہ میں تو کوئی نہیں تھا ایسا پرومیننٹ فگر. معاشرے کے پسے ہوئے افراد. آج جیسے فٹ پاتھ پہ ہم لوگ جا کے بیٹھ کے تبلیغ کریں، آج ہم جیسے تھرڈ جنس کو تبلیغ کریں اور ہمارے پاس صرف وہی ہوں، ہم لوگ انہیں کے ساتھ بات کریں. یہ اس زمانے کی میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں، ٹرائبل سسٹم کی. اللہ کہہ رہا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، انہیں اتنی سی امپورٹنس بھی نہ دیں، ان کے رویوں پر تھوڑا سا غم بھی نہ منائیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کر دیں مسلمانوں کے آگے، ایمان لانے والوں کے آگے. یہی لوگ جن کو معاشرہ گرا پڑا سمجھ رہا ہے، جن کو گیا گزرا سمجھ رہا ہے، ان کے لیے آپ، یہ اللہ نے وقف جناح کا ورڈ یوز کیا ہے للوالدین کے لیے.
اپنے پر، انسان کے پر کیا ہوتے ہیں؟ اس کی ایگو ہوتی ہے، اپنے شولڈرز کو جھکا دو مومنین کے آگے. ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا شریک کون؟ باپ کا بیٹا. آپس میں رہنا ہے ایسے برابر، مقابلے بازی کرنی ہے. غیر کے آگے ہم بڑے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، بڑے اچھے مینرز کے ساتھ ملتے ہیں ہم دوستوں کو، لوگوں کو، کہ لوگوں کا امیج ہمارے بارے میں جو امیج ہے اور رویہ ہے وہ بڑا اچھا رہے، وہ سوچیں بڑا اچھا انسان ہے، بڑی سافٹ سپوکن ہے یہ. اور گھر والوں کو تو میں تل بھون کے کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہوں. یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے ہمیں، کہ آپ ایمان لانے والوں کے لیے ان کو دنیاوی سٹینڈرڈ پہ نہ پرکھیں، اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، وہ سائیکل پہ آیا یا نہیں ہے، یا آپ کے گھر آنے والا مالی، یا آپ کے گھر عام کام کرنے والی ماسی. آپ ان کے لیے اپنے آپ کو، ایمان لانے والوں کے لیے اپنے آپ کو چھکا کے رکھیں. غلام ملازم سے نیچے کی چیز ہوتی ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، انی بے شک میں ہوں، انا النذیر المبین، صرف خبردار کرنے والا. میں سپر نیچرل قسم کا انسان نہیں ہوں، نہ میں آئرن مین ہوں، نہ میں اسپائڈر مین ہوں، نہ میں اسپائڈر وومن ہوں، نہ میں لاسٹک وومن ہوں. ہمارے ہاں تو ٹرینڈ بنایا جاتا ہے جس میں سپر نیچرل طاقتیں ہوں نا، بچوں کو کارٹون دکھا کے ہماری مینٹلٹی اس لیے گرو کی جاتی ہے کہ ہمیں سپر نیچرل چیز اٹریکٹ کرے. اللہ نے کہا ہے کہ نبی عام انسان جیسا انسان ہوتا ہے، اس کو عام زندگی کیوں گزروائی جاتی ہے؟ انسپائریشن کے لیے، کہ جب یہ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ می، میں بھی کر جاؤں گی. جب حضرت ابراہیم اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلا سکتے ہیں تو میں اپنی خواہشوں کو قربان کیوں نہیں کر سکتی اللہ کے راستے میں؟ وے مور ایزی فار می. یہ چیزیں تو انسپائر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. صرف آپ بتا دیجئے کہ میرے پاس کوئی سپر نیچرل طاقتیں نہیں ہیں کہ میں مجھے ایسے ہاتھ کروں تو پہاڑ چلنے لگ جائیں، ایسے ہاتھ کروں تو پہاڑ ٹوٹ کے گر پڑیں، میرے آگے پروٹوکول کے فرشتے ہوں، میرے پیچھے پروٹوکول کے فرشتے ہوں، یہ وادیاں سونے کی بنا دی جائیں. اللہ کی بات کرنے والا عام سے بھی عام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، سید البشر ہے ہمارا ماننا ہے. مطلب ہم سب اپنی پوری اولاد سمیت ان پہ قربان، میں لاکھوں دفعہ قربان ان پہ. وہ میرا ایمان ہے کہ آپ سے بڑا بشر، آپ سے عظیم انسان کائنات میں نہیں ہے. ان کو کہا جا رہا ہے آپ بتاؤ کہ میں ایک عام انسان ہوں. تو میں اور آپ کیا، ہم کیا توقعات رکھیں؟ کیا سپر نیچرل طریقے سے زندگی گزار کے دکھائے ہمیں کوئی؟ کسی کے بازو آئرن کے ہوں گے تو ہم جانی بریوو کے کارٹونز کی طرح اس سے امپریس ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ نے کیجول چیز سے امپریس ہونا ہے. کسی سے ایک ڈیفینیشن پوچھی، مجھے بھولا کھڑا ہے، کہ پیر تو ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور پیر تو ہوتے ہیں وہ پانیوں پہ چلتے ہیں. آج کل کے پیر نہیں کہتے، تو کہنے والے نے، بتانے والے نے بتایا کہ جو شریعت پہ عمل ہے نا، وہ پانیوں پہ چلنے سے زیادہ مشکل ہے، وہ ہواؤں میں اڑنے سے زیادہ مشکل ہے. جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے نا، وہی ولی اللہ ہوتا ہے، وہی پیر ہوتا ہے، جس کو سمجھ آ گئی کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، میں ایسی ہی خبریں دینے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جو ہم نے آپ سے پہلے لوگوں پر بھیجی تھی. مقتسمین، جو تقسیم کر دیتے ہیں، جو بٹے ہوئے تھے فرقوں میں. الذین جعلوا القرآن عضین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں. پہلے ہم نے اسی صورت میں پڑھا شیعہ کا ورڈ، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو. حزب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حزب گروہ کو کہتے ہیں عربی میں، شیعہ بھی گروہ کو کہتے ہیں. اب پڑھ رہے ہیں ہم تیسرا ورڈ عضین. عضین ٹکڑوں کو کہتے ہیں، پیسز. میں نے، اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں کی طرف ڈرانے والے بھیجے تھے. وہ کیسے تھے؟ انہوں نے جو ان کی طرف کتابیں بھیجی گئی تھی، اللہ نے حکم بھیجے تھے، انہوں نے پارٹس میں تقسیم کر. یہ کیمسٹری ہے، یہ بایو ہے، یہ فزکس ہے، یہ دنیا کا علم ہے. حالانکہ یہ علوم سائنس دان آپ سے اور مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. ہم میں سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہر انسان اپنے مسلک کے مطابق پارٹس میں بانٹتی ہے قرآن کو. عورتیں ہیں تو ان کو سورۃ نساء پڑھ لینی چاہیے، مرد ہیں تو سورۃ احزاب اور سورۃ نور پڑھ لینی چاہیے، ان کو سورۃ انفال پڑھ لینی چاہیے. یہ ٹکڑوں میں بانٹ دینا ہے. سوری ٹو سے، جیسے کہتے ہیں لیراں کر دینا، یہ ورڈ ہے. عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے لیریں کر دینا. جن قوموں پر پہلے پیغمبر آئے اور جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، جن پر عذاب آئے، انہوں نے اپنی اپنی بکس کے ساتھ یہ کیا تھا.
اب ہم نے اپنی بک کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ مردوں کو صرف اور صرف سود سے متعلق احکامات پوچھنے ہیں. انہیں جانا ہے کاروبار میں کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں, زراعت سے ریلیٹڈ کون سا قرضہ ہے جو سود نہ بنے, آپ کو کیا مل جائے, آپ کو زرعی بینک کیا دے رہا ہے, آپ کو الفلاح کیا دے رہا ہے, آپ کو میزان کیا دے رہا ہے. مردوں نے صرف یہ مسائل پوچھنے ہوتے ہیں. مردوں نے دوسرے نمبر پہ کیا مسائل پوچھنے ہوتے ہیں؟ وراثت کے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں. میرا دادا پردادا, میرا نانا پرنانا, میرا کزن وہ اتنا چھوڑ گیا, 1 انچ چھوڑ گیا میرے لیے, وہ میں کیسے لے لوں. عورتوں نے کیا مسائل پوچھنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے نکاح, طلاق یا زیادہ سے زیادہ ڈیز سے متعلق, پیریڈ سے متعلق مسائل پوچھنے ہوتے ہیں. اور پھر دونوں نے مل کے جو سب سے زیادہ مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ نکاح طلاق کا ہوتا ہے. بس وہ پوچھنا ہوتا ہے, یہ اس مسلک میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس مسلک میں طلاق ہو سکتی ہے, ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اب یہ بتا دیں. اس کے علاوہ لٹرلی قرآن ہمیں کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پہاڑوں کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے, بارش کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے, میں کیا جانوں. میرے گھر, وہ کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. میرے گھر دانے ہونے چاہیے, میری کلوٹی میں دانے پورے ہونے چاہیے, بس مجھے اس سے غرض ہے. ہم نے اپنے اپنے دانے بنائے ہوئے ہیں, اپنی اپنی پریورٹیز, اور قرآن کو بس اتنا سیکھنا ہے. ہاں, مفتی وہ مدرسوں میں بیٹھے ہیں, وہ بخاری شریف کے وہی درس دیں گے, وہ مسلم شریف کے وہی درس دیں گے. کتاب صلاۃ ہے, کتاب وضو ہے, کتاب احکامات ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے نماز ایسے پڑھنی. کائنات میں غور کون کرے, اس کے لیے سائنٹسٹ ہے نا, وہی سائنٹسٹ جن کو آپ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کافر ہے. آپ میں سے کوئی نیوٹن کو مسلم نہیں سمجھتا, نہ میں سمجھتی ہوں. آپ نے دنیا کی تحقیق ان کے ذمہ لگا چھوڑی ہے, اور اس کو کہتے ہیں آپ دنیا کی تعلیم, اور صرف احکامات کی تعلیم کو آپ کہتے ہیں قرآن کی تعلیم. سب سے پہلے تو بڑا ٹکڑا جو آپ نے سب سے بڑی تقسیم کیا تو آپ نے یہی کر دیا. اس میں تو ہر بڑے سے بڑا مذہبی شخص, ایک ٹرمینالوجی ہمارے یہاں بولی جاتی ہے نا, یہ بڑا مذہبی شخص ہے, یہ بڑا دیندار بندہ ہے, یہ دیندار قوم ہے. تو ہمارے ہاں دیندار قوم کا یہ حال ہے کہ اس نے پہلا فرق ڈال دیا, دنیا علیحدہ دین علیحدہ. یہ علوم دنیا کے ہیں, یہ دین کے ہیں, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, بس اس کو یہ پتا ہے, یہی سکھایا جاتا ہے. فوا رب کا, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. اللہ درمیان میں قسمیں نہیں کھاتا. آپ کو پتا سورتوں کے شروع میں اللہ قسمیں کھاتا ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کو قسم کھانی پڑی ہے. آپ کو آپ کے رب کی قسم, فوا رب کا, قسم ہے تیرے رب کی, لنس الن, لام تاکید کا ہے, ہم ضرور سوال کریں گے, اجمعین سب سے پوچھیں گے. جس کے پاس کتاب آئی کہ کیوں کاٹا تھا ٹکڑوں میں, کتاب میں لکھا ہوا تھا رین سرکل پہ, سائیکل پہ غور کرنا ہے, کھیتیوں کے اگنے پہ غور کرنا ہے, وہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا سیکھا, کیا دنیا میں سیکھ کے آئے ہو؟ ہوا سے خمسہ دیے تھے, عقل دی تھی, آنکھ ناک کان سمیل کرنے کی طاقت بھی دی تھی. کیا سیکھا ہے قرآن سے؟ 2/3 پورشن مکی تھا, اور اس میں نے ساری اپنی آلہ بتائی تھی, نشانیاں بتائیں, اور خود کہا تھا افلا یتدبرون القرآن, اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں جو بچتے ہیں؟ اس کے باوجود ہم نے سمجھا دین تو یہ ہے جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے, بس احکامات کی تعلیم دین ہے. اپنا اپنا مسلک سیکھیں گے. امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں, امام احمد رضا بریلوی صاحب کیا فرماتے ہیں, اور وہ بس اپنے یہ سیکھنا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کائنات کیسے بنی ہے, کائنات کا بنانے والا کہہ رہے ہیں کائنات میں غور و فکر کرو, اپنے آپ کو سمجھو, تمہیں میری سمجھ آ جائے گی. تم میرے تک آنا چاہتے ہو نا, میری رضا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے یہ کر لو. حدیث مبارک ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر 1000 سال کی غالباً عبادت سے بہتر ہے. ایک گھڑی, ایک سیکنڈ کا غور و فکر. آپ نفلیں پڑھیں پوری پوری رات, تہجد میں 4 گھنٹے, اور آپ ریسرچ کریں قرآن میں, آپ کا وہ اللہ کے ہاں ویلیویبل ہے. عالم کے قلم کی سیاہی عابد کے سجدوں سے ویلیویبل ہے میزان میں اللہ کے. یہ سب باتیں آپ کو پرووک نہیں کر سکتی اگر قرآن سیکھنے پر, سمجھنے پر, غور و فکر پر. پھر میرا سمجھانا اور آپ کا سمجھنا بیکار ہے. اللہ کہہ رہا ہے فوا رب کا, اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں ضرور پوچھوں گا جن کو کتاب دی تھی, کتاب کو پہ غور و فکر کیا تھا یا نہیں, سوچا تھا یا نہیں, یا صرف احکامات سیکھ کے آئے تھے. شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ اما کانو یا ملون, کیا کیا عمل کر کے آئے ہو, جان کتھا گزاری ہے رات ہوئے. اب بتاؤ, اللہ لٹرلی کہہ رہا ہے میں ایسے پوچھوں گا.
فَاسْدَ بِمَا تُؤْمَرُ. فسدہ کہتے ہیں سدا روکنا، دیوار کو کہتے ہیں، سر درد ہو جانا، بلاکیج ہو جانا. فسدہ بما تؤمر، ذرا پرواہ نہ کرو، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بس وہی حکم دیتے جائیں. آپ ٹو دی پوائنٹ رہیں، ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں. آپ کی لاجک اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ چھوڑ دیں. آپ بتا چکے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کو، اللہ نے یہ نہیں کہا بڑی اس کی نمازیں بڑی تھی، اس کے نے روزے بڑے رکھے تھے بنی اسرائیل کی اس عورت نے، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے کہا حالت اس کی یہ تھی کہ وہ فاحشہ تھی، اس نے اپنی چیسٹی کا کبھی خیال نہیں کیا، لیکن اس نے ایک میری مخلوق پہ رحم کیا. اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ یہ قصہ اپنے آنے والے دور کی تمام امت کو سنا دیجیے. میں نے اس بات پہ راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں نے اسے معاف کر دیا ایک کتے کو پانی پلانے پر، اپنی مخلوق پر رحم کرنے پر. وہ بتاتا ہے پھر وہ وہی اسی بات کا کوشچن کرے گا، لنسألن، ہم سب سے، تم سب سے میں ضرور پوچھوں گا، سب سے. اما کانوا یعملون، کہ تمہیں میری تعلیم میں نے کیا دی تھی، میں نے کیا بتایا تھا میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں، وہ کیوں نہیں کر کے آئے ہو. فَاسْدَ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے ٹو دی پوائنٹ آپ کو کرتے جائیے، آپ بتا چکے ہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگنور کر دیجیے، نگاہیں پھیر لیجیے، ان لوگوں سے پلٹ آئیے. ایوائڈ دیم، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے کسی بھی معنی میں، جس نے کہنا ہی کہنا ہے کہ بچے کا نام پیرا نیتا ہے، اللہ نہ نیتا ہے کو پیرا نیتا ہے، حالانکہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کائنات بنانے والا ہے. وہ آپ کو اور مجھے بیٹے کیا نہیں عطا کر سکتا؟ جو ایمبریو کو ماں کی اووری میں پرورش دے سکتا ہے وہ اس کے سیلز کو جینڈر میں چینج نہیں کر سکتا، بیٹے یا بیٹی کے، لڑکے وہ کر سکتا. ہاں اعزازی طور پہ اللہ اپنے اولیاء کو، اللہ اپنے پروفٹس کو، اللہ اپنے پیاروں کو صرف اعزاز اور عزت عطا کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے خالی نہیں لوٹائے، درخواست قبول فرمائی. کانسیپٹ صحیح ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ روز مزاروں پہ جائیں، آپ روز ان کے ہاں درود کا تحفہ بھیجیں، آپ ان پر فاتحہ پڑھ پڑھ کے بخشیں، کوئی حرج نہیں ہے. شرک یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپیرنس دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ مزاروں پہ جا رہا ہے تو یہ مشرک ہو گیا، تھپا لگا دیتے ہیں ہمارے ہاں، ایکسٹریمزم ہے. اور جو ذرا بھی اللہ والوں سے محبت رکھنا شروع کر دے ہم تو کہتے ہیں یہ بندہ غلط ہے، یہ شرک کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اللہ عزت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غلب نہیں کرنا. کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، میں بھی محتاج، وہ بھی محتاج. وہ دنیا سے چلا گیا، وہ تو مجھ سے زیادہ محتاج کہ میری فاتح کا محتاج، میں اس سے زیادہ محتاج چاہے دنیا میں ہوں، کہ اس کے آگے تو وہ جہان کھل گیا جو مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں کفار مارے گئے نا تو ان کو گڑھے میں ان کی لاشیں ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹک مار مار کے ایک ایک کا نام لے کے اس سے باتیں کر رہے تھے. اچھا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، ہم فرض کر لیتے ہیں ابو جہل سے بات کرتے، میں کہتا نہیں تھا مان لو، اب پتہ چلا ہے کتنی تکلیف ہے، اب پتہ چلا ہے اللہ کا عذاب دیکھا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے ہیں. آپ نے فرمایا تم سے بہتر سن رہے ہیں، انہیں اس ٹائم تم سے زیادہ اچھا سنائی دے رہا ہے. انہوں نے تو وہ جہان دیکھ لیا جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، فرشتوں کا، وہ کائنات کا، وہ عذاب کا. اور ہم کہہ دیتے ہیں ہاں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا. شرک سے بچانے کے لیے نا لوگوں کو اسپیکرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، مانگ نہیں رہا ہوتا کوئی. لیکن یہ حدیث مبارک ہے، یہ سیرت کا واقعہ ہے غزوہ بدر کے موقع. آپ نے صحابہ سے کہا تمہیں وہ تمہارے کانوں کے وہ پردے نہیں کھلے جو ان کے کھل چکے ہیں اس ٹائم، انہیں تم سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. شرک یہ نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کو پریورٹی بنا لینا، جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے. کسی کا معاشرہ پریورٹی ہے، اپنا نام، اپنی عزت، اپنی ناک، کسی کی خواہشات پریورٹی ہیں، اور پھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شرک کرنے والے کوئی اور تھے، بھلے آسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. وہ شرک کرنے والا ہم سمجھتے ہیں وہ بیچارے بریلوی جو ہے نا، وہ جو جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں اور وہ بس وہی مشرک ہے. ہم خود کو تو کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہوتے نا، سارے عیب ہمیں دوسروں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ مشرک سے اعراض کیجئے اور مشرکین سے، انا کفینا کل مستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے نا اس کو ہم کافی ہیں. پھر
اللہ کے راستے پہ بلانے والوں کا ڈیفینیٹلی مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ اس راستے کے پھول ہیں, یہ اس راستے کے ہار ہیں, اعزاز ہیں, تمغے ہیں جو آپ کو لگائے جاتے ہیں. تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو ڈونٹ وری, اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ وری, ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے. ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یجعلون, جو بنا لیتے ہیں, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہن آخرہ, اپنی خواہشات کو خدا, اپنی نفسانی بعض دفعہ ولز کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. فسوف یعلمون, ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور ہمیں ہمارے علم میں ہے, ہم نوٹس کر رہے ہیں, انک یضیق, کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے, آپ کو لوگوں کی باتوں پہ تکلیف ہوتی ہے. ضیق کہتے ہیں تنگ ہو جانا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا, ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آکسیجن لیول اگر چیک کریں فزیکلی تو وہ پورا ہوگا, لیکن آپ کا دل ایسے بند ہو جاتا ہے, گھٹ جاتا ہے. کوئی بندہ آپ کو ایسی بات کر جاتا ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے دل کٹ کے گر پڑا ہو, دل ٹوٹ کے اس کے 1000 پیسز. میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی تو وہ ایک امریکن آئیڈل شو آتا ہے, تو اس میں وہ بندہ اس سے پوچھ رہا تھا بچے سے کہ تم دوبارہ محبت کرو گے؟ وہ کہتا ہے نہیں, جو پچھلی میری گرل فرینڈ تھی اس نے مجھے بڑی تکلیف دی. اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا میرا دل توڑا. اس نے پوچھا کتنے پیسز میں؟ کہتا ہے 5 پیسز میں. وہ اتنا پیارا بچہ لگا نا مجھے بہت. کہتا ہے 5 پیسز میں. وہ کہتا ہے ہاں یہ تو بڑی بات ہے, 5 پیسز کا جوڑنا بڑا مشکل ہے. بعض دفعہ 5000 پیسز میں کوئی بندے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, ہم تمہارے دل کا ٹوٹنا دیکھ رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے, ہمارے نوٹس میں ہے. صدروں کا, تمہارے سینے کا گھٹنا جانتے ہیں. بما یقولون, جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا, باتیں ہی ہوتی ہیں, تلوار سے زیادہ گہرے زخم دے جاتی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ بری بات نہیں ہے لوگوں کی باتوں پہ سائڈ ہو جانا, یہ نیچرل ہے, ہوگا. لیکن آپ نے میڈیٹیشن کس سے لینی ہے؟ پھر قرآن سے لینی ہے, پھر سیرت سے لینی ہے. کہ میرے نبی پر آپ کو طائف جانے سے پہلے بھری مجلس میں آپ کے سر پہ مٹی ڈالی گئی ہے. آپ میں سے, ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ آج تک نہیں ہوا. صرف اس بات کے کہنے پر جب آپ گئے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس, اما خدیجہ لے گئی ہیں, تو انہوں نے کہا ہے تمہاری قوم تمہیں نکالے گی. آپ سرپرائز رہ گئے ہیں کہ میری قوم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے, میرے ننیال, میرے ددیال, میرے کزنز, کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے نکالیں؟ انہوں نے کہا کوئی نبی جب اللہ کا پیغام سناتا ہے تو قوم دشمن ہوتی ہے, یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے, تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر آپ پہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب آپ کے سر پر بھری مجلس میں قریش کی طائف جانے سے پہلے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, آپ صرف قرآن ہی تلاوت کر رہے تھے, اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی آپ پر. پھر آپ طائف تشریف لے گئے ہیں, وہاں کافی دن رکے ہیں, ایک ایک سے بات کی ہے, بڑے مینریبل طریقے سے, بڑے ہمبل طریقے سے, لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی. صرف بات نہ سنتے تو بات نہ تھی, گلی محلے کے عام بچوں کو کہا ہے کہ ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو ٹارچر کریں, ان پر پتھر ماریں. پتھر مارے گئے ہیں. تب جب پتھر مار کے آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی, آپ نے ایک باغ میں بنا لیا, زید بن حارثہ ساتھ تھے. یہ نوبت بھی آئی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, بما یقولون, ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا سننی پڑتی ہیں باتیں؟ کیا ہمارے لیے یہ چیزیں انسپائریشنل نہیں ہیں؟ ہم سیرت کی یہ باتیں سنیں اور ہمارے دل کو سکون آ جائے. ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہمارے پروفٹ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں گزرا؟ ہماری عزت ان کی عزت سے بڑی ہو گئی ہے. اللہ کی بات سناتے ہوئے ذلیل ہونا پڑتا ہے, پتھر کھانے پڑتے ہیں, مٹیاں سر میں ڈلوانی پڑتی ہیں, برا کہلوانا پڑتا ہے. آسان بات ہوتی ہے اللہ کی بات کرنا. آپ اللہ کی بات کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا, نیچرل ہے. پھر کیا ہے, لوگوں کی باتوں پر دل نہیں تنگ ہونا. آپ کا رب, آپ نے سوچنا ہے, آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, وہ اللہ میرے ساتھ ہے, وہ پوچھ لے گا ان سے, وہ کر دے گا میرے حالات ٹھیک. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اللہ نے ساتھ اس فوراً اس آیت کو لایا, جب یہ کیفیت ہو جائے آپ کے دل کی, آپ میرے نام کی تسبیح کریں. آپ کا سینہ ہیل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے زخم جو لوگوں کی باتوں سے لگے ہیں وہ بھر جائیں گے, آپ اللہ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں. جونی لیور ہے انڈین ایکٹر, موسٹلی انڈین موویز میں ہوتا ہے. میں حیران ہو گئی ہوں, میں تو فیس بک دیکھتی ہوں, تو فیس بک پہ ہی ایک پیج تھا جس میں ٹک ٹاک آ رہی تھی. تو ہی واز سیئنگ, میں نے ملیحہ سے رات پوچھا کہ وہ ابھی زندہ ہے یا فوت ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ زندہ ہے.
میں دعا کروں گی اس کے لیے کہ اللہ اسے ہدایت دے. تو ہی واز سیئنگ کہ جب پریشانی بنتی ہے، جب مصیبت پڑتی ہے، پھر کون یاد آتا ہے؟ پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں. وہ ہی واز لٹرلی کہ وہ پھر کون یاد آتا ہے، اور وہ اوپر کو دیکھ رہا تھا. پھر اللہ یاد آتا ہے. لیکن پھر اللہ کا جواب نہیں آتا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی آپ نے اللہ سے کنیکشن نہیں بنایا ہوتا، اللہ سے رابطہ ہی نہیں کیا ہوتا. کبھی جوانی میں تو جوانی کے نشے میں رہ گئے، کبھی مصیبت آئی تو چلیں ڈرنک کر لیتے ہیں، کبھی مصیبت آئی تو چلیں فلاں ڈرگ لے لیتے ہیں، کبھی میں ٹرنکولائزر کھا کے سو جاتی ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈپریشن آئے فسبح بحمد ربک، آپ نے اللہ سے کنیکشن بنانا ہے. میرے نام کی تسبیح کرنا، دل کو سکون آ جائے گا. جسٹ میرا نام 100 دفعہ پکار لینا، زبان کے ساتھ کہہ دینا اللہ اللہ، جھوٹے منہ کہہ دینا اللہ اللہ، تمہارا ڈپریشن ڈیلیٹ ہو جائے گا. یو کم اوور، یو اسٹوڈ اپ اگین، دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے سارے پروفٹ آئے، اللہ کی بکس آئیں، اللہ کے میسنجر آئے. ہر اللہ والا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا رابطہ اللہ سے ہو جائے. آپ یہ رابطہ خود اللہ سے بنا سکتے ہیں، کوئی انسان زبردستی آپ کا نہیں بنوا سکتا. میں حیران رہ کے اس کی بات سن کے، اس نے یہی کہا اب اللہ یاد آیا، ساری زندگی کنیکشن نہیں بنایا، ساری زندگی اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا آپ نے. لیکن جب مصیبت آتی ہے، جب بہن بھائی دوست یار پتہ چل جاتا ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تب آنکھیں اوپر کو کیوں اٹھتی ہیں ہماری نیچرلی. ہی از کرسچن ناؤ، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی بات سن کے تو مجھے ایسے لگا کہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ اسٹرانگ ہے. اللہ سے امید ہے اللہ اس کو ہدایت بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. اور تو اپنے رب کے ساتھ رابطے میں اس کے تسبیح کر کے سکون تلاش کرو. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدوں میں سکون تلاش کرو، تمہیں سکون مل جائے گا. لوگوں کی باتوں پر رونا آتا ہے نا، سیڈ ہوتے ہو، دل تنگ ہو رہا ہے، تسبیح شروع کر دو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، سجدے میں آ جاؤ، میں مرہم رکھ دوں گا، میں سنبھال لوں، میرے ذکر سے تقویت لو، دوبارہ کھڑے ہونے کی، لوگوں کے رویے برداشت کرنے کی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. یہ ہوتا رہے گا، یہ سرکل ہوتا رہے گا، لوگ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، معاشرہ آپ کے اپوزٹ چلتا رہے گا، آپ کو اریٹیٹ کرتا رہے گا. آپ نے اللہ سے ملاقات تک یاتی عقل یقین، جب آپ یقینی آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت کو، جب آپ رب سے ملاقات کر لیں گے، تب تک آپ نے یہ سب کچھ کرتے رہنا. اللہ کی تسبیح سے یہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ کرتی ہیں. 5 ٹائم کیوں نماز ہے؟ 5 ٹائم سے زیادہ تو ہم لوگوں سے ہٹ نہیں ہو سکتے نا. دن میں 1 دفعہ کوئی بری بات کرے گا، نماز تو 5 دفعہ، اللہ سے ملاقات تو 5 دفعہ کرنی ہے. دوائی تو زیادہ دفعہ کھائیں گے نا، سکون تو زیادہ دفعہ اللہ نے رکھا ہے. آپ دوبارہ ہیل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج ہماری سورۃ ہجر کمپلیٹ ہوئی.